ٹھیک. کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ بغیر اسکرپٹ کے بولا جائے اور 1 منٹ سے زیادہ کا وقت مل جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ عام طور سے حکم ہوتا ہے کہ 1 منٹ میں ساری بات کی جائے. 2-3 باتیں کرنی بہت ضروری ہیں. میں نے ابھی جب اسٹیج پہ ہمارے پروگرام سے پہلے وہ 2 نوجوان بیٹھے ہوئے موسیقی بجا رہے تھے, اور میں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک ینگ نوجوان وائلن بھی بجا رہا ہے. جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ سب میں نے کہا کہ آج کچھ اور ہی بات کرتے ہیں. میں کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کیا بات کی جائے. میں نے اپنے ناتواں ذہن میں بہت زور ڈالا, کچھ ذہن میں بات نہیں آئی. میری بیوی نے کہا دل سے بول دیں جو بھی دل کرتا ہے آپ کا, بس ٹھیک ہی ہوگا, دل کی بات ٹھیک ہوتی. تو آج دل سے کچھ بولنے کو دل کر رہا ہے. جس شہر میں ہم موجود ہیں اس وقت ایک عجیب سا شہر ہے. ممکن ہے یہاں بہت سارے ساتھی ایسے ہوں جو کسی اور شہر سے آئے ہوں, ممکن ہے ایسے ساتھی ہوں جن کو معلوم نہ ہوگی یہ کیسا شہر ہے یہ, اور یہ بھی صرف ایک ہی شہر ہے اس ملک کا. یہ اقبال کا شہر ہے, یہ فیض کا شہر ہے, یہ جالب کا شہر ہے, یہ جلندری کا شہر ہے, یہ اس صوفی کا شہر ہے جس کے نام کے اوپر یونیورسٹی ہے, بی بی پاک دامن کا شہر ہے. یہ شاہین شاہوں کا شہر ہے, یہ شہزادوں کا مہاراجوں کا شہر ہے, جہانگیر کا نور جہاں کا شہر ہے, رنجیت سنگھ کا شہر ہے, قطب الدین ایبک کا شہر ہے, میجر شبیر شریف نشان حیدر ان کا بھی یہ شہر ہے. نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں اس شہر میں, اور یہ بھی صرف اس ملک کا ایک ہی شہر ہے. اور یہاں پہ ایسے بہت سارے لوگ کچھ دہائیوں سے آئے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے, جن کی میں نے بڑی مختصر سی آج ترجمانی کرنی ہے. میں بہت خلاف ہوں حکمرانوں کے, لیکن ایک ایسا خاموش طبقہ موجود ہے سوسائٹی کا جس کی ترجمانی کرنا بہت ضروری ہے, جس کو غیر اہم سمجھتے ہیں سب لوگ, غیر ضروری سمجھتے ہیں. میرا تعلق کسی دینی جماعت سے نہیں ہے اور کسی فرقے کی بات میں نہیں کر رہا, میں فن اور فنکاروں کی بات کر رہا ہوں. عام طور سے جیسی کوئی فنکار لفظ ذہن میں آتا ہے تو ذہن میں مارننگ شو کی ہوسٹس آتی ہیں, ایک بیٹھی بھی ہوئی ہیں یہاں پہ. اور وہ کیمرے آتے ہیں جو لے کے وہ پارکوں میں گھوم رہی ہیں اور لڑکے لڑکیوں کو تنگ کر رہی ہیں. میں ان فنکاروں کی بات بھی نہیں کر رہا, میری ان سے دوستی ہے یا نہیں ہے, بہرحال ان کی میں بالکل بات نہیں کر رہا. اور ان کی بات بھی نہیں کر رہا جو شام کو رونے دھونے والے ڈرامے چلتے ہیں کہ جب خاتون یا کوئی مرد سو کے اٹھ رہا ہے صبح ڈرامے کے بیچ میں تو وہی میک اپ ہے اور 2 انچ زرد بر کپڑے پہنے اور بال بنے میں, ان کی بات بھی میں نہیں کر رہا. میں کچھ اور طرح کے فن اور فنکاروں کی بات کروں. میں ان کی بات کروں جو شاعر ہیں یا موسیقار ہیں یا خطاطی کرتے ہیں, فنون لطیفہ سے جن کا تعلق ہے. اور آئے دن ٹیلی ویژن کے اوپر رپورٹیں چلتی ہیں کہ کس طرح مفلسی میں فلانا ہمارے بہت بڑے استاد تھے, یا فلانا خطاط تھے, یا فلانا موسیقار تھے, یا فلانا کس طرح برے حالات میں وہ جی رہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ طبقہ رہا ہے ہمیشہ سے ہمارے ملک میں جس کے ساتھ کچھ سوتیلے پن کا سا سلوک رہا ہے. یہ بہت اہم طبقہ ہے اور ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے, اور میرا خاندان بھی اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے بھی جب آج سے بہت سال پہلے کہا کہ میں نے میوزیشین بننا ہے, میں نے گھر میں اناؤنسمنٹ کی کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا اپنے بڑے بھائی کی طرح, میں نے میوزیشین بننا ہے. وہ خدا بہت رحیم و کریم ہے, وہ تو اس نے اس ملک کے مریضوں میں بہت رحم کیا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا. میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں نے میوزیشین بننا ہے, میں نے آرٹ کا کام کرنا ہے. تو میری اماں نے اگلے دن اداس بیٹھی ہوئی تھی, کہنے لگی میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے, تم روزی کیسے کماؤ گے. بن ہی گیا ہوتا ہے میوزیشین, آج خیال آتا ہے اپنے دوستوں کو دیکھ کے. کچھ یہ بہت اہم طبقہ ہے جن لوگوں کی میں نے بات کی. کیوں ہے ایسا, کیوں اہم ہے؟ یہ ہابی نہیں ہوتی, یہ کام ہابی نہیں ہونا چاہیے, ہابی بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ بہت اہم ہے. اس کی ایک وجہ ہے. جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی اور جرمنی نے فرانس کے اوپر حملہ کیا تھا اور پیرس کے اوپر وہ قابض ہونے لگے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ جرمنی نے روس پہ حملہ کیا تھا اور ماسکو کے اوپر اور لیننگراڈ کے اوپر بمباری ہونے لگی تھی, تو آپ کو معلوم ہے کہ ان شہروں کے لوگوں نے سب سے پہلے کیا چیز سمیٹی تھی اپنی. سب سے پہلے وہ کون سا اثاثہ تھا جس کی انہوں نے رکھوالی کی تھی؟ وہ ان کے گھر نہیں تھے, وہ مال و حشم نہیں تھے, وہ نوکر چاکر نہیں تھے, دولت نہیں تھی, وہ ان کے مویشی نہیں تھے, وہ ان کے آرٹ کے نمونے تھے, وہ پینٹنگز تھیں جو انہوں نے سمیٹی اور شہر سے بہت دور لے جا کے ان کو دفن کر دیا کہ بمباری سے جو گھر گر جائے گا, جو عمارت گر جائے گی, جو اسکول گر جائے گا, وہ پھر کھڑا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ فن پارے تباہ ہو جائیں گے جو ماسٹرز نے بنائے تھے کئی 100 سال پہلے, یہ دوبارہ نہیں بنیں گے. انہوں نے سب سے پہلے اس کی حفاظت کی.
ہمیں الحمدللہ ایسا کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہماری حکومت نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم خود ڈسٹروائے کریں گے اپنے تمام فن پارے، وہ چاہے تاریخی مقامات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے وہ پینٹنگز ہوں، چاہے وہ روایات ہوں، بسنت سے لے کے تو ایگزیبیشن سے لے کے کانسرٹس بین کرنے سے لے کے سب کچھ کا انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور بہت کامیابی سے انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے 100 موسٹ انفلوئنشل مین، ایک آدمی ہے مائیکل ہارٹ، اس نے لکھی ہے، اچھی کتاب ہے وہ، بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس میں بڑی اچھی تحقیق ہوئی ہوئی ہے، اور ایک عاصم بٹ صاحب ایک صاحب جنہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کی ہے اور بہت مناسب ہے۔ اس میں انسان کی تاریخ کے 100 عظیم ترین لوگوں کی ایک فہرست ہے جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے انسان کی تاریخ کے اوپر، اور اس میں پیغمبر بھی ہیں، اس میں جرنیل بھی ہیں، اس میں فاتح بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، اس میں آرٹسٹ بھی ہیں، اس میں طرح طرح کے اس میں لوگ ہیں، اور ان 100 لوگوں میں سے ایک نام عجیب و غریب سا ہے، بیچ میں کہیں ہے، وہ 40-50ویں نمبر کے اوپر، وہ جرمنی کا ایک موسیقار ہے جس کا نام ہے لڈوگ وین بیٹھوون، اس کا شمار 100 عظیم لوگوں کی فہرست میں آتا ہے، اور صرف موسیقار تھا اس نے، اور کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس کا ایک جملہ ہے جو اس نے اپنے خط میں اپنے ایک دوست کو لکھا، اور اس کی 2 سطریں کچھ ایسی ہیں کہ when I open my eyes I must sigh for I see people whose religion is contrary to mine, they do not understand that music is a higher revelation than all philosophy and all wisdom۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جاپانیوں نے ایک تحقیق کی، بڑی عجیب و غریب سی تحقیق تھی، ایک کتاب میں شائع ہوئی، اس کتاب کا نام ہے امیجز ان دا واٹر۔ جاپانی عجیب و غریب قوم ہے، ویسے تو ہم بھی عجیب و غریب قوم ہیں، ہم عجیب بھی ہیں اور غریب بھی ہیں ہم لوگ۔ بہرحال وہ تحقیق یہ تھی کہ انہوں نے پانی کو لیا، عام پانی کو، اور اس کو جما دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس پانی کو میوزک سنوایا، اور پھر خوردبین سے اس کا مشاہدہ کیا، اور حیران کن اس میں سے نتائج نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس پانی کو انہوں نے کلاسیکی اور مدھم موسیقی سنائی ہے، اس میں نقشے بن گئے ہیں، اس میں رنگ بن گئے ہیں، اس میں پیٹرنز بن گئے ہیں، اور جس کو انہوں نے بے ڈھنگم سا میوزک سنایا، جس کو ہمارے ملک میں عام طور سے موسیقی کہتے ہیں، تو پانی کے اندر بدنما داغ سے ابھر آئے، اور انہوں نے کئی مہینے یہ تجربہ کیا، اور ہر دفعہ ایسا ہی ہوا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی جسم جو ہے وہ 70% پانی ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک چیز ہے، یہ صرف موسیقی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہے، مار کٹائی ہے، ٹالرنس بالکل نہیں ہے، ذرا سی گاڑی کا بمپر کسی کو لگ جائے تو وہ سٹارٹ ہی والدہ کے نام سے کرتا ہے اتر کے۔ اس معاشرے میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایسے کاموں کی، جو بھی میرا دوست بجا رہا تھا وائلن یہاں بیٹھ کے، مجھے اس کو سنتے ہوئے ایک فیض صاحب کا ایک خط ہے جو انہوں نے 1952 میں اپنی بیگم ایلس کو لکھا تھا حیدرآباد جیل سے، اور لکھتے ہیں کہ میں نے آج صبح اٹھ کے ریڈیو سنا تو مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اور بہت دکھ بھی۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ آل انڈیا ریڈیو سے باخ اور پیگانینی، باخ جو ہے وہ 16ویں صدی کا ایک جرمن میوزیشین تھا جس کو پروفٹ آف میوزک کہتے ہیں، اور پیگانینی تاریخ کا سب سے بڑا وائلن بجانے والا ہے۔ تو فیض صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے باخ اور پیگانینی کے نغمے سنے آل انڈیا ریڈیو کے اوپر، اور دکھ اس بات پہ ہوا کہ ہمارے ملک کو بنے 5 سال ہو چکے ہیں، اور ہم نے اپنے لوگوں کی ثقافت بہتر کرنے کے لیے اور اپنے فن پارے ان تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ یہ 1952 میں خط لکھا انہوں نے۔ ہم جب چھوٹے تھے اور مسرت نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے زمانہ طالب علمی ان کا بھی تھا، میرا بھی کچھ عرصہ پہلے تھا، تو لگتا ہے ہم دونوں ہم جماعت ہوں گے۔ زمانہ طالب علمی جب تھا کچھ سال پہلے، 10-12-15 سال پہلے، تو مجھے یاد ہے کہ جب بھی کوئی ایسی کوئی تقریب ہمارے محفل ہمارے اسکول میں ہوتی تھی، یا گھر میں کوئی مہمان آتے تھے یا کوئی بزرگ آتے تھے، کہ ہمیں لیکچر ملتا تھا فیل ہونے کے اوپر، اکثر ملا کرتا تھا، مجھے زیادہ اور میرے بھائی کو کم، تبھی وہ ڈاکٹر بن گیا اور میں کچھ بھی نہ بن سکا۔ تو ایک لفظ تھا جو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، جو آج عام ہے، وہ لفظ ہے تعلیم۔ یہ لفظ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، یہ لغت میں تھا ہی نہیں یہ لفظ، کیونکہ وہ لفظ تھا تعلیم و تربیت، لفظ تو یہ تھا۔ اور پچھلے 10-20 سال میں ہم نے نہایت خاموشی، نہایت صفاکی اور نہایت کامیابی سے اس تربیت لفظ کو کہیں چھپا کے پھینک دیا، اور ایک کھوکھلا سا لفظ تعلیم رہ گیا۔ تربیت
تعلیم وہ چیز ہے جو اسکولوں کالجوں میں ہوتی ہے، جو آپ لوگ یہاں پڑھتے بھی ہیں، پروسپیکٹس ہے، لسٹ ہے پورے لیکچرز کی، ٹیچرز ہیں، وہ سب تعلیم کا حصہ ہے، لیکن تربیت وہ نہیں ہوتی. تربیت کچھ اور ہی، ایک اور ہی جانور کا نام ہے. تربیت وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے والدین سے، اپنے بڑے بھائی بڑی بہن سے، اپنے محلے والوں سے، بزرگوں سے، اور سب سے بڑھ کر اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں. اور تربیت میں اس کام کا بہت رول ہے جو بھی میرے 2 دوست یہاں کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور کام ہیں، اس میں پینٹنگ بھی ہے، اس میں شاعری بھی ہے. آج کل تو بہت شوق ہیں دوستوں. یہ تربیت ہے، یہ بہت ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بات، اور ابھی جو ایک ٹاپک ہے کہ دا پاکستان آئی ڈریم آف، میرا بھی یہ خواب ہے پاکستان کے لیے. حال ہی میں ایک کانسرٹ ہوا جس میں بہت بڑا المیہ ہوا کہ کچھ بچے اس میں مر گئے. اور پہلا کام یہ کیا پنجاب حکومت، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پہلا انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے بجائے منتظمین کو یا بجائے اس انتظام کو یا انتظامیہ کو یا بد نظمی کو بلیم دینے کے، انہوں نے موسیقی بند کر دی کہ تعلیمی اداروں میں موسیقی نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے آپ کو بھی 2 مثالیں دی، ایک بیٹھوون کی بھی اور ایک ریسرچ کی بھی، کہ صرف موسیقی کیا کر سکتی ہے انسان کے ساتھ. ہمارے جو بہت سارے حکمران ہیں ان کو دیکھ کے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ ڈارون کے مرنے کے بعد ہیں، کیونکہ ڈارون کی جو وہ تھیری ہے کہ انسان کا ارتقا بندر سے ہوا، تو ان کو دیکھ لگتا ہے کہ ابھی بندر کا ارتقا چل رہا ہے، مکمل انسان نہیں بنے، وہ کچھ سال لگ جائیں گے اس میں. میں کیسا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں؟ میں ایسا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ یوسف صاحب دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ میرے بچے دیکھنا چاہتے ہیں. سب ایک طرح کا ہی پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی 2 طرح کا پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا. ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہر بچہ جو ہے اس کو ہر وہ چیز پڑھنے کی، لکھنے کی اجازت ہو، بلکہ اس کو سپورٹ کیا جائے. میں ایسا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ ہسپتال خالی ہوں کیونکہ مریض ہی نہیں، کیونکہ مرض ختم ہو چکے ہیں، ڈاکٹر کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے. میں ایسا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا دور ہو کہ دنیا میں صرف 2 کرنسیز چلتی ہوں، ہر ملک کی اپنی اور پاک روپی. اور جب آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ کو روپے دینے کے، ڈالر لینے کی ضرورت ہی نہ ہو، آپ کہیں میری ملک کی کرنسی چلتی ہے. اور آج سے 50 سال، 100 سال، 1000 سال، 2000 سال کے بعد جب انسان پہلی دفعہ کسی ستارے پہ جا کے لینڈ کرے تو وہاں پہ سبز ہلالی پرچم پہلے لگا ہوا. ایک آخری بات، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. جو میرے ساتھی ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، ان سے زیادہ، جو زیادہ نوجوان نہیں ہیں، مسرت آپا کی طرف میں دیکھ رہا ہوں اس وقت اور یوسف سلی کی طرف، ان سے کم، انہوں نے بہت کام، ایک چھوٹا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کام یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک کاغذ کا پرچہ آتا ہے، اس پہ ایک مہر لگانی ہوتی ہے چھوٹی سی، انگریزی میں اسے کہتے ہیں ووٹ. وہ کرنا ہوتا ہے. اسے ہوتا کیا ہے؟ اسے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا حصہ ڈلتا ہے اس کام میں جس کام کی وجہ سے اسمبلیوں سے بندر نکلنا شروع ہو جائے اور واپس انسان اس میں ڈلنا شروع ہو جائے. یہ کام بہت ضروری ہے. اور میرے نوجوان جو اپنے اوپر کبھی کبھی زنجیریں باندھ لیتے ہیں، خوابوں پہ کوئی زنجیر باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ناممکن خواب ممکن حقیقت بن جاتے ہیں. اور کبھی کبھی جب نا امیدی دامن پکڑ لے کہ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں جو جھوٹ ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، وہ آگے نکل جائے گا، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو فیض صاحب نے کہا کہ جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں ثواب و عذاب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. میں نے آپ سب کا بہت وقت لیا اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان تم سلامت رہو 1000 سال اور ہر سال کے دن ہو 50,000. آپ کی توجہ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.